ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ جمعہ رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ سارے دنوں کا سردار سید الایام جمعۃ المبارک ہے اور سارے مہینوں کا سردار سید الشہور رمضان المبارک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا ہے۔ روزے رکھنے کے فوائد، جس میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔
اس لیے کہ گناہ آدمی اس وقت کرتا ہے جب کہ اس کا پیٹ بھرا ہو. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، خواہشات ابھرتے ہیں، گناہ کی طرف وہ راغب ہوتا ہے. جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، تو وہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ انسان روزہ رکھنے سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جیسا کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بیہودہ باتوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے. اسی طرح روزہ گناہوں سے روکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، برا بھلا مت کہا کرو اور فحش گوئی مت کیا کرو، بری بات مت کہا کرو. اگر کوئی تمہیں گالیاں دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، خیالات کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھوٹ اور لغویات سے بچنے کا نام روزہ ہے. ایک طرف کھانے اور پینے سے بھی بچ رہا ہے تو دوسری طرف جھوٹ بولنے سے بھی بچے، بری باتیں کہنے سے بچے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے بھی وہ بچا رہے. ایک طرف جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے اور گالیاں بھی دے رہا ہے، دوسری طرف بھوکا بھی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ اور لغویات سے بچنے کا نام روزہ ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، جس کے اندر 2 خصلتیں ہوں گی اس کا روزہ محفوظ ہوگا. یعنی کہ روزے کی حالت میں 2 عادتیں جس کے اندر ہوں گی اس کا روزہ محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا. 2 عادتیں کیا ہیں؟ ایک غیبت سے بچنا، یعنی کہ دوسروں کی کمی پیشی بولنے سے بچنا، دوسروں کی برائیاں کرنے سے بچنا، اور دوسروں کی کوتاہیاں دوسروں کے ساتھ پھیلانے سے بچنا. اور دوسری بات ہے جھوٹ سے بچنا. جب 2 عادتیں اس کے اندر ہوں گی تو یہ دونوں عادتوں کی وجہ سے اس کا روزہ محفوظ ہوگا. میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ سب سے آسان کام کھانے اور پینے سے رکنا ہے. سب سے آسان کام کھانے اور پینے سے رکنا ہے، اور سب سے مشکل کام غیبت اور جھوٹ بولنے سے بچنا ہے. اس لیے کہ
ماحول کے اعتبار سے انسان کھانے سے رک سکتا ہے، آسانی سے رک جاتا ہے. لوگ کھا نہیں رہے، لوگ پی نہیں رہے، ان کے ساتھ رہ رہا ہے تو یہ بھی کھانے پینے سے رکے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا یہ بہت مشکل ہے. اور آج دیکھیں ہمارا ماحول ایسا ہے اور ہمارے معاشرے کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور ہم آپس میں بیٹھے اچھے سے اچھے پڑھے لکھے بھی اس عمل کے اندر ہیں کہ غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے اور غیبت کو ایسے ہی معمولی چیز سمجھ کر ہم کر دیا کرتے ہیں. حالانکہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ انسان زنا کو گناہ سمجھتا ہے لیکن غیبت کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے ہم بچیں، جھوٹ بولنے سے ہم بچا کریں اور گناہوں سے خاص کر ہم پرہیز کیا کریں. اس لیے کہ کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں کہ چھوٹا گناہ ہی تو ہے، چھوٹا سمجھ کر کریں گے تو نقصان ہوگا. گناہ کی مثال بچھو کی سی ہے، چاہے بچھو چھوٹا ہو تو بھی ڈنک مارے گا، چاہے بچھو بڑا ہو تب بھی ڈنک مارے گا. گناہ کی مثال سانپ کے مانند ہے، سانپ چاہے چھوٹا ہو تو بھی ڈسے گا، سانپ چاہے بڑا ہو تو بھی ڈسے گا. گناہ کی مثال آگ کے مانند ہے، ایک چنگاری وہ بھی جلا دے گی، بڑی سی بڑی آگ وہ بھی جلائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچیں اور کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں. اور ہماری سوچ تو ایسی ہے کھانے پینے سے روک لیے تو ہم کیا ہے ہمارا روزہ محفوظ ہے یہ سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے. آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ غلط نہ دیکھیں، کانوں کا روزہ یہ ہے کہ غلط نہ سنیں، زبان کا روزہ یہ ہے کہ غلط نہ بولیں، ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ غلط کام نہ کریں، پیروں کا روزہ یہ ہے کہ غلط راستے پر نہ چلا کریں. تو یہ سارے اعضاء کا روزہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش ہو. اور دوسرا فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے دل کے اندر غریبوں کا اور مسکینوں کا احساس پیدا ہوتا ہے. ان کی حالت کیسی ہوتی ہے اس پر وہ فکر مند ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا چھوڑنے سے، دن میں صرف ایک مرتبہ بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے میری یہ حالت ہے. حالانکہ صبح سحری بھی کرتے ہیں، شام کے وقت افطار بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود صرف ایک مرتبہ کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے میری یہ حالت ہے. بھوک اور پیاس اتنی زیادہ محسوس ہو رہی ہے. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے لیکن گھروں کے اندر چولہا نہیں چلتا. کئی دن گزر جاتے ہیں کھانے کے لیے ڈھنگ سے کھانا نہیں ملتا. کئی صبح گزر گئی، دوپہر گزر گئی، شام گزر گئی، پورا ایک دن گزر جاتا ہے لیکن ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں ملتا. روزہ رکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسکینوں کا اور غریبوں کا احساس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب انسان روزہ رکھنے لگتا ہے
تو ریاکاری سے، دکھلانے سے وہ بچ جاتا ہے۔ کیسے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ صرف انسان اور اللہ کے درمیان کا یہ معاملہ ہے۔ اس لحاظ سے نماز پڑھ رہا ہے آدمی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ دیکھے گا، وہ خود جان لے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھتے ہی وہ جان لے گا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ صدقہ کر رہا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اور آدمی دیکھے گا تو وہ جان لے گا کہ یہ غریبوں پر خرچ کر رہا ہے، یہ مسکینوں پر خرچ کر رہا ہے، یہ بیواؤں پر خرچ کر رہا ہے۔ لیکن زکوٰۃ دے رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حج کر رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ کر رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ دیکھیں گے تو خود جان لیں گے کہ یہ فلاں عمل کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک انسان کسی کو بتائے گا نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا اور کوئی جان نہیں پائے گا اور کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ یہ آدمی روزے سے ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یعنی کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی، اتنا اجر، اتنا ثواب دے دو، صدقہ دیا، اتنا ثواب لکھ دو، تلاوت کر رہا ہے، اتنا ثواب لکھ دو، خیرات کر رہا ہے، اتنا ثواب لکھ دو، دوسروں کی مدد کر رہا ہے، اتنا ثواب لکھ دو۔ لیکن کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو اللہ کہہ رہے ہو کہ اس کا ثواب آپ مت دو، میں خود دوں گا، سوائے روزے کے۔ روزدار کا جب معاملہ آتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں نماز کا ثواب تم لکھ سکتے تھے اور قرآن کی تلاوت کا ثواب تم لکھ سکتے تھے، صدقات و خیرات کا ثواب تم لکھ سکتے تھے، تلاوت کا ثواب تم لکھ سکتے تھے، حج و عمرے کا ثواب تم لکھ سکتے تھے، لیکن یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے، یہ عمل ایسا عمل ہے جو میرے اور بندے کے درمیان ہے، اس کا ثواب آپ لکھ نہیں سکتے، اس کا ثواب میں خود عطا فرماؤں گا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ روزہ کتنی اہم عبادت ہے، کتنی اہم عبادت ہے، اس کے باوجود معمولی بیماریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، معمولی کاموں کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، پیٹ میں درد، سردی، کھانسی، سر میں درد، حالانکہ ان بیماریوں کے ساتھ 15 گھنٹے 16 گھنٹے کام و کاج کر رہے ہیں، رات کے 8 گھنٹے جاگ کر نائٹ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، انہی بیماریوں کے ساتھ 3 4 فلور تک وزن ڈھو کر لے جا کر مزدوری کر رہے ہیں، انہی بیماریوں کے ساتھ صبح سے شام تک گارا مٹی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کام ان کے لیے مشکل نظر نہیں آ رہا ہے، روزے والا عمل ہی ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہے، ان کاموں کو دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں اور روزے کو چھوڑ رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ سستی و کاہلی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا روزہ کوئی روزہ نہیں ہے، اصل روزہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا روزہ تھا۔ اس وقت کتنی سخت دھوپ تھی، کتنی شدت کی اس وقت گرمی تھی، اور صحیح معنی میں رہنے کے لیے چھتیں نہیں تھی، جھوپڑیوں میں رہا کرتے تھے، صحراؤں میں رہا کرتے تھے، اور سفر میں چلتے تھے تو مشکلات درپیش ہوتی تھی۔
ایک ایک کھجور، کبھی آدھا آدھا کھجور کھا کر روزہ رکھا کرتے تھے، اسی کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے تھے، اسی کے ساتھ کیا ہے دن بھر روزہ رکھ کر رات میں پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اصل روزہ تو ان کا تھا۔ ہمارے لیے ساری سہولیات ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں تھوڑی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، حالانکہ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سہولیات مہیا فرمائے۔ ذرا سوچ کر تو دیکھیں کہ سال کے 360 دنوں میں رب ذوالجلال روزے فرض فرمائے صرف 30 دن، صرف 30 دن۔ 330 دن آپ کھاؤ، جتنا چاہتے کھاؤ، جتنا چاہتے پیو، لیکن 30 دن میرے لیے کیا ہے اپنے کھانے کو چھوڑو، میرے لیے اپنے پینے کو چھوڑ دو، خواہشات سے رک جاؤ، اور اس 30 دنوں کے اندر بھی سحری میں جتنا چاہتے کھاؤ، افطاری میں جتنا چاہتے کھاؤ، سحری میں جتنا چاہتے پیو، افطاری میں جتنا چاہتے پیو، لیکن ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا بھوکا رہنا، ایک وقت کا پیاسا رہنا میرے لیے۔ پھر بھی اس کے باوجود ایک مسلمان اتنی زیادہ سستی کرتا ہے کہ ایک مہینے میں ایک وقت کا کھانا چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایک روزہ رمضان کا اگر چھوڑ دے، پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک روزہ اگر چھوڑ دے، اس کی بھرپائی کرنے کے لیے پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے پھر بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا خسارہ، اتنا بڑا نقصان معمولی عذر کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، پھر بھی احساس تک نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا۔ علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ صفت الصفا کے اندر نقل فرماتے ہیں، منصور بن سلیمان بن معتمر رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے 40 سال ایسے گزارے کہ پورے 40 سال روزے کے ساتھ، پورے 40 سال روزے کے ساتھ گزارے۔ صرف ان دنوں میں عیدین یعنی کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، یہ 5 دن چھوڑ کر 40 سال کا معمول روزے کے ساتھ۔ عورتوں کا حال کیا تھا؟ حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہا، جن کا معمول یہ تھا کہ اپنی پوری زندگی روزے کی حالت میں صرف سال کے 5 دن چھوڑ کر، عیدین اور ایام تشریق چھوڑ کر پوری زندگی روزے کی حالت میں گزارتی تھی۔ اور صرف روزہ نہیں، روزانہ روزے کے ساتھ 15 پارے تلاوت کرنے کا معمول بھی تھا۔ روزے کے ساتھ 15 پارے روزانہ قرآن شریف پڑھنے کا معمول۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صبح سے شام تک ایک قرآن اور شام سے لے کر صبح تک ایک قرآن، پورے رمضان کے مہینے میں 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ بعض اکابرین ایسے بھی گزرے ہیں، اللہ نے ان کے اوقات میں اتنی برکت دی تھی کہ ظہر سے لے کر عصر تک کے اس وقت میں ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے رمضان میں، اور مغرب سے لے کر عشاء کے اس اوقات اس وقفے کے اندر ایک قرآن شریف ختم کر دیا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کو رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے۔ کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے
اس مہینے کے اندر اپنے نفس کو رگڑے دیتے تھے، اپنے نفس کو تھکاتے تھے، مکمل طور پر اس مہینے کے اوقات کی قدر کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم دنیا کے متعلق، دنیا کے بارے میں ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے کبھی ہم نے اپنے نفس کو، اپنے جسم کو نہیں تھکایا۔ رمضان صرف ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اپنے نفس کو رگڑے دیا جاتا ہے۔ شیاطین تو قید کر دیے گئے، اب ہمارے ساتھ ایک اور بڑا شیطان ہے، وہ شیطان ہے نفس۔ اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن روزہ رکھنے سے یہ تو آدھا کچل جائے گا اور آدھا عبادات پر اپنے آپ کو کھڑانے سے یہ کچلے گا۔ ہم کہاں کھڑاتے ہیں؟ کہاں کھڑا پا رہے ہیں؟ 20 رکعت تراویح ہے، کبھی اپنے نفس کو قابو کرتے ہوئے، اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 20 رکعت پورے پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہیں؟ اپنے آپ کو کھڑا ہے؟ نہیں کھڑا ہے۔ نفس چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، چلو نکلے ہیں۔ دل کر رہا ہے روزہ نہ رکھنے کے لیے، کبھی ہم نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی کوشش کی؟ دل کر رہا ہے کہ ابھی وقت بہت زیادہ ہے، آدھا گھنٹہ ہے نماز کے لیے، چلتے بعد میں آرام سے چلتے، لیکن 5 منٹ پہلے چلنے کا ارادہ دل میں ہو رہا ہے۔ کبھی اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں مجھے آدھا گھنٹہ پہلے جانا ہے، مخالفت کرتے پہنچے۔ ہماری عبادات تو نفس کی اتباع کرتے ہوئے، نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں۔ صحابہ کا معمول نفس کی مخالفت کرنا تھا، اور صحابہ کی عادت نفس کی مخالفت کی تھی، اسلاف کی عادت نفس کی مخالفت کی تھی، اکابرین کی عادت نفس کی مخالفت کی تھی، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو چاہے وہ غیر رمضان ہو۔ ہمیں تو کم سے کم رمضان کے مہینے ہی میں کوئی، کم سے کم رمضان کے مہینے میں نفس کی مخالفت تو کرنی ہے۔ دل نہیں چاہ رہا ہے۔ حضرت امام شافعی 60 قرآن ختم کرتے تھے، چلو کم سے کم ایک قرآن تو ختم کریں، کم سے کم ایک قرآن، وہ بھی خیال نہیں۔ دل کے اپنے نفس کی مخالفت وہاں کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہاں چلو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، جو لوگ پڑھنا آتا ہے وہ لوگ تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پڑھنا نہیں آ رہا ہے اور یہ سوچے ہوئے کہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، ہم کیسے پڑھیں قرآن؟ بھائیو کم سے کم کھول کر تو دیکھو اللہ کا کلام کیسا ہے، کم سے کم کھول کر دیکھ کر تو دیکھو کہ قرآن کیسی چیز ہے۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، کئیوں ایسے کبھی قرآن کھول کر قرآن کا دیدار نصیب نہیں ہوا، اب پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، کہاں سے یہ مسلمان کا حق ہے؟ یہ مومن ہونے کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ رب کا کلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ دیکھنا نصیب نہ ہوا، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے۔ میں نے یہ سوچا کہ بھائی چلو اندر رکھنے سے اٹھا کر نہیں پڑھتے، میں نے ارادہ کیا باہر رکھ دو تاکہ وہ تو کھول کر پڑھ لے، اس کے باوجود بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان کا مہینہ نفس کی مخالفت کرنے کا مہینہ ہے، اگر ہم پھر بھی نفس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار دی، یہ پورا مہینہ اگر نفس کی اطاعت میں ہم نے کھپا دیا تو غیر رمضان اور رمضان میں کوئی فرق نہ رہا۔ اگر رمضان کی قدر کرنی ہے تو مخالفت یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے سب ساتھی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت آہستہ نکلتا، دوسرے کاموں کے متعلق دنیا کے معاملے میں ضرور نکلتا زور سے انشاءاللہ، لیکن دینی لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہمارا انشاءاللہ بھی کمزور ہو گیا۔ کریں گے انشاءاللہ تلاوت،
دوسرا کام یہ کہ روزوں کی پابندی، روزوں کی پابندی یہ بہت ضروری ہے. ہاں سال میں صرف ایک مرتبہ بھائی، اس کو بھی کیوں گوا رہے ہو؟ نفل روزے تو نہیں رکھتے، شاید کوئی رکھ لیے ہو، نفل روزوں کا تو اہتمام تو بالکل نہ رہا. کم سے کم رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت زندگی میں عطا کیا ہے. میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ رمضان کو آخری رمضان سمجھے، رمضان کو آخری رمضان سمجھیں، اس لیے کہ معلوم نہیں آئندہ کا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. زندگی میں جتنے رمضان مل چکے وہ تو مل گئے ہیں، یہ جو رمضان ہم گزار رہے ہیں آخری رمضان ہے. اس لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس رمضان میں روزوں کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کریں گے، سب سے اہم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے عبادات کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے میرے بھائیوں، جیسے مسجد یہ اب بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ارادہ ہم کرتے ہوئے اٹھے کہ کبھی ہم اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے. رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ اس مسجد کو بھرتے ہی رہے گے، صرف رمضان میں، غیر رمضان میں بھی. اور رمضان کے اندر بھی شروع دنوں کے اندر جوش رہتا ہے، اور اس جوش میں روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور مسجد کو آنا جانا بھی ہوتا ہے. چند دن کیا گزرتے ہیں کہ دھیرے دھیرے مسجد خالی ہوتی جاتی ہے. خدا را ایسا نہ کرے، خدا را ایسا نہ کرے. مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کیا کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہو کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کی قدر کرتے ہوئے صحیح معنی میں اپنے اوقات پہ استعمال کرتے ہوئے رمضان المبارک کے اس مہینے کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے. اپنے اوقات کو فضولیات اور بیکار لغو باتوں کے اندر، لغو کاموں میں گزارنے سے اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.